سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں عالمی ملکی سطح کی ایک عظیم شخصیت موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ادھر کل حیدرآباد میں کل ہند شریعت کونسل کا اعلان کیا گیا۔ مختلف اخبارات نے اپنے اپنے اعتبار سے بہت سارے تبصرے شروع ہوئے اور اعتراضات ہم کو بھی ہیں۔ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم اس کے امیر مقرر کیے گئے، منتخب کر لیے گئے، اور جو ہنگامہ آرائیاں شروع ہو چکی ہیں کل سے، اس سے آپ لوگ جانتے ہو گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ملک کی اس وقت حالات جس طرف جا رہے ہیں، ایسے حالات میں لوگوں نے جس طرح لکھا اور پڑھنے کو مل رہا ہے کہ انتشار کی صورتحال بن رہی ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں خود مولانا سے۔ مولانا، آپ کا استقبال ہے سیدھی بات کی۔ جی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ سیدھی بات میں استقبال ہو تو امید ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ مولانا، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ جو ہے اب کوئی ایسی تنظیم بنے جو انتشار کا سبب بنے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی تنظیم کے قیام سے انتشار نہیں ہوتا ہے۔ انتشار کچھ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے جو پہلے سے پراگندہ ہوتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں۔ کوئی مسجد اگر بن رہی ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ چلیے مسجد میں اضافہ ہوا۔ کوئی اگر مدرسہ بن رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ اب اور طلبہ پڑھیں گے اور ان کی تعلیم کا اچھا انتظام ہوگا۔ تو جب اس طرح کا کوئی عمل ہو تو مثبت سوچ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں وہ کیڑے نکالتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں بخشتے ہیں، وہ نبی کے خلاف بولتے ہیں، وہ حدیثیں قبول نہیں کرتے ہیں، وہ کیا کیا نہیں کرتے۔ تو یہ جو منتشر ذہن کے لوگ ہیں، پراگندہ دماغ والے لوگ ہیں، ان کو ہر جگہ منفی چیز نظر آتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ پرسنل لا، جس کا اسلام میں کوئی حقیقت میں وجود نہیں ہے، یعنی قرآن میں پرسنل لا نہیں ہے، حدیثوں میں پرسنل لا نہیں، لا پرسنل ہے ہی نہیں۔ جو لا ہے وہ ربانی ہے، قرآنی ہے، محمدی ہے، نبوی ہے، ڈیوائن لا ہے، اللہ کا قانون ہے، چاہے وہ خاندان سے متعلق ہو، فرد سے متعلق ہو، قوم سے متعلق ہو، امت سے متعلق ہو، تو وہ ڈیوائن لا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ڈیوائن لا ہے یعنی اللہ کا قانون ہے، وہ تو پورے قرآن پاک میں ہے، احادیث نبویہ میں ہے، فقہ اسلامی کی کتابوں میں ہے۔ اس میں سے چند صفحے، مثلا قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی وہ آیات کریمہ جن میں فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں سے لے کر 2-3 صفحے کی آیات کریمہ ہیں جن میں نکاح کے اور طلاق کے اور خلا کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور آگے چل کر پھر میراث کے احکام سورۃ النساء میں آئے ہیں۔ بس کل یہ دین ہے، پورا قرآن چھوڑ دیا گیا۔ یعنی آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف جا رہے ہیں؟ نہیں، پرسنل لا اسلامی ہے ہی نہیں، یہ ایک مجبوری کا لفظ تھا۔ آپ بھی اس سے جڑے تھے نا مولانا؟ اسی لیے بتا رہا ہوں، ایک مجبوری کا لفظ تھا جس کا استعمال کیا گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اتنے دائرے میں ہم شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، باقی شریعت ہماری انگریزوں نے لوٹ لی اور شریعت کے ادارے لوٹ لیے، اور 1947 کے بعد جو آزادی حاصل ہوئی وہ آزادی بھی ایسی ہوئی کہ ایسا لگتا ہے جیسے انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ ان کے سامنے بھی پھر یہی مسئلہ ہوا کہ قرآن کے 3 صفحات کی تو اجازت دے دو، چند حدیثوں کی تو اجازت دے دو۔ تو میں پرسنل لا بورڈ میں رہتے ہوئے ہمیشہ یہ تقریر کرتا رہا، 3 لاکھ 4 لاکھ کے مجمع میں نے کہا ہمارا مطالبہ شریعت کا ہے، مسلمان شریعت کا پابند ہے، صرف پرسنل لا کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم عقائد ہمارے، اخلاق ہمارے، عبادات ہماری، معاشرت ہماری، معاملات ہمارے، تعلقات ہمارے، تعلیم ہماری، تربیت ہماری، سیاست ہماری اور حکومت ہماری، تو اب ایسی شکل میں سارے شعبے آپ کاٹ کے رکھ دیں اور جسم کو کاٹ کے صرف انگلیاں لے کے کہیں کہ بھئی یہ انگلیاں ہی دے دو، گوشت کے چند ٹکڑے ہی دے دو،
یہ ایک مجبوری کی صورتحال تھی. ہمارے بزرگوں نے جو ایک فیصلہ کیا، ایک نام اختیار کیا، وہ مجبوری میں نام اختیار کیا، وہ قرآنی نام نہیں ہے، وہ نبوی نام نہیں ہے. اور میں تو اپنے بارے میں کھل کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ پرسن اللہ کے لفظ کی مخالفت کرتا رہا اور اس پلیٹ فارم سے شریعت کی بات کرتا رہا. اب جب میں نے یہ دیکھا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قرآن کے حوالے سے جب میں نے طلاق کے موضوع پر بات کی، جب ایک طرف ایک رائے تھی اور دوسری طرف میں یہ کہتا تھا کہ احادیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک شمار ہوگی. جب میں احادیث کے حوالے سے، ابن تیمیہ کے حوالے سے اور بڑے علماء کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی مسلک کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نہیں 3 جب بھی دی جائیں 3 ہو جائیں گی، تو 3 طلاق دینے والا تو مجرم ظالم ہوا. وہ انسان جس نے یہ عمل کیا اس کی پکڑ دھکڑ نہیں، اس کو کوئی سزا نہیں. وہ عورت، اور اگر وہ بچوں والی ہے تو بے انتہا مظلوم ہو کر وہ زندگی گزارتی ہے. تو جرم کرے مرد اور سزا پائے عورت اور عمر بھر پائے، کون سا انصاف؟ ایسے انصاف کو اسلام کی طرف منسوب کیا جائے تو اسلام کتنا بدنام ہوگا. یہی سب ہوتا رہا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ حوالہ شریعت کا دو، حدیث کا دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرو. بابری مسجد کے مسئلے میں بھی میں نے کہا 1949 میں مورتیاں رکھ دی گئی تھیں اور مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی اور مفتی کفایت اللہ اور بڑے بڑے حضرات جو زعماء تھے جہاد آزادی کے، وہ مورتی نہیں نکلوا سکے. پھر اس کانگریس کے دور میں 86 میں شیلانیاس کیا گیا مندر کا، اس پر کچھ ایسی کوئی تحریک نہیں چلائی جا سکی کہ اس کو روک دیا جاتا. پھر کانگریس کے دور میں 1992 میں مسجد شہید کی گئی. مولانا علی میاں صاحب نے جو کوشش کی تھی شنکر اچاریہ سے مل کر کہ مسجد باقی رکھی جائے اور اسی کے آس پاس اراضی پر مندر بنا لیا جائے، اور اس پر اتفاق ہو گیا تھا. مولانا کی اگر بات مان لی جاتی اور کٹر پنتھی ملا وہ حرکت نہ کرتے جو انہوں نے کی کہ مولانا کو بدنام کیا کہ مولانا سودا بازی کر رہے ہیں. اس زمانے کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولانا کے خلاف ویسے ہی مضامین لکھے گئے تھے بلکہ اس سے سخت جتنے آج میرے خلاف لکھے جا رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ یہ قوم ہے، بدلہ لے رہے ہیں. بتا رہا ہوں، یہ وہ قوم ہے جس نے یہی حرکتیں کی. مسجد شہید کی گئی، 25 مسجدیں اور شہید کی گئیں، 10,000 مسلمان پورے ملک میں شہید کیے گئے. یہ کم از کم تعداد ہے. اور میں نے مولانا ہی کے اس طریقے کو سامنے رکھ کر روی شنکر سے بات کرنا شروع کی، اور بات یہ تھی کہ ہندو مذہبی لیڈروں سے بات کر کے ایک ایسا مسئلہ آپس میں طے کر لیا جائے جس میں کوئی ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اور پھر سپریم کورٹ سے بھی اس سلسلے میں سند حاصل کر لی جائے اور پارلیمنٹ سے بھی بل پاس کروا لیا جائے. اور پھر جو 1991 کا قانون ہے کہ پھر کسی مسجد یا کسی مدرسے، خانقاہ وغیرہ میں کوئی مداخلت نہ ہو، مطالبہ کسی اور مسجد کا نہ کیا جائے، یہاں تک کہ قبرستان کا اور درگاہ کا بھی نہ کیا جائے. اس پر اتفاق ہوتا اگر بات مان لی جاتی. لیکن جس طرح اس وقت کے کٹر پنتھیوں نے مولانا علی میاں کی بات نہیں مانی اور خون بہا دیا پورے ملک میں، وہی حرکت کرنا چاہتے تھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا ہمیں منظور ہے. آخر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ جگہ مندر کو دے دی، تو اب بھی فیصلہ منظور نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک سوچ ہے، یہ منفی سوچ ہے، اور یہ منفی سوچ ہمیں کہاں تک لائی ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی کہ مسلمان شودروں سے بدتر ہو چکے ہیں. کیسے ہوا یہ؟ قائدین موجود تھے، جماعتیں موجود تھیں، بڑی بڑی تنظیمیں موجود تھیں. یہ کیسے ہوا کہ مسلمان شودر ہو گئے؟ جو لال قلعے پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے، یہ وہ اس منزل تک کیسے پہنچے؟ کون ہے اس کا مجرم؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہوا کہ قرآن چھوڑا گیا، حدیثیں چھوڑی گئیں، رسول پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت کو چھوڑا گیا. حضرت عمر نے جو طریقہ بتایا تھا کہ کوفہ کی ایک مسجد کو منتقل کیا اور اس مسجد کی جگہ کھجور کا بازار قائم کروا دیا، تو کوئی عمر پر اعتراض نہیں کر سکا. امت نے قبول کر لیا ان کے اس عمل کو. اور مسلک حنبلی میں تو آئے دن سڑک کی توسیع کے لیے مسجد ہٹائی جاتی ہے. تو کبھی یہاں کے ملا نہیں بولتے کہ یہ جرم کیسے ہو رہا ہے وہاں؟ کیا سعودی عرب میں بی جے پی یہ کام کر رہی ہے؟ RSS یہ کام کر رہی ہے؟ وہاں کے بارے میں زبانیں کیوں بند رہتی ہیں؟ یہ مولوی جو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جب وہاں ناچ ہوتا ہے، جب وہاں گانے ہوتے ہیں، جب وہاں فلم اسٹار بلائے جاتے ہیں، جب مکے اور مدینے کی اہانت کی جاتی ہے، اور جب جزیرۃ العرب کو اسرائیل کے حوالے کیا جاتا ہے، تو یہ ملا، یہ ٹولہ کیوں خاموش رہتا ہے؟
یہ مجرم جب بڑے بڑے علماء گرفتار کیے جاتے ہیں، امام حرم کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا اور بڑے بڑے علماء کو جیل میں ڈالا گیا، تو اس وقت ان کی زبانیں کہاں بند ہوتی ہیں؟ یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں اس شخص پر، مسلمان پر چیختے ہیں، کیونکہ یہ چیختے تھے، انہوں نے اہل بیت کو ستایا، انہوں نے جنگ صفین میں سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا، اور پھر حضرت علی کو 60 سال تک مسجدوں میں گالیاں دلوائیں۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ کو شہید کرنا ان مجرموں کا کام ہے۔ مولانا میرا سوال یہی تھا، کل ہند شریعت کونسل کا اس وقت جو ہے کیا ضرورت ہے جب حالات بہت؟ میں حیران ہوں کہ اگر کسی وقت قرآن کی دعوت دی جائے تو لوگ کہیں گے اس وقت قرآن کی دعوت کیوں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ تعلیم القرآن کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے یا کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے یا تعلیم القرآن کونسل بنائی جا رہی ہے تو کچھ لوگ بولے اس وقت کیوں؟ تو اب میں ان کی عقلوں پر ترس کھاؤں، ان پر رحم کروں، اللہ سے دعا کروں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور کیا کر سکتا ہوں؟ سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ جو ہے اس وقت بھارت میں موب لنچنگ کا، مسلمانوں کے مسائل، سیاسی طور پر بصیرت جو ہے مضبوطی ہونی چاہیے، کہاں فروئی اور شریعت یہ انجام ہے ان درختوں کے، یہ کڑوے پھل ہیں جو لگائے گئے۔ مجھے بتائیے کہ 1919 میں جمعیت العلماء قائم ہوئی، علماء کی نمائندہ تنظیم قائم ہوئی، 1925 میں RSS کا وجود ہوا، 1925 میں قائم ہونے والی تنظیم نے پورے ملک کو آج اپنی مٹھی میں لے لیا، اور 1919 میں جو علماء کی نمائندگی کرنے والی تنظیم قائم ہوئی تھی اس نے مسلمانوں کو شودر بنا دیا۔ بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے، دیوبند جہاں موجود ہے 150 سال سے زائد ہو چکے ہیں، وہاں صوبے جو دیوبند کا قصبہ ہے اس پر بھی اثرات نہیں، وہاں بھی BJP جیتتی ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو روندا جاتا ہے، وہاں بھی ATS کا دفتر قائم کیا جاتا ہے، ایک قصبہ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں آ سکا۔ یہ آپ کی تنظیموں کا حال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مان لینا چاہیے کہ جو ہماری تنظیمیں قائم ہوئی تھی وہ ناکام ہوئی، اب ان کی ناکامی کے بہت سے اسباب ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ضرورت اس کی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے تم کو شریعت دی ہے، اس دین کے قانون پر قائم کیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو دیر سے کرو یا سویر کرو، 70 سال گناہ کرو، آخر میں توبہ کر لو، توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس وقت یہ کہنا اب توبہ کر رہے ہیں، اب حج کر رہے ہیں، یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جو مضمون لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کنویں کے مینڈک اس میں ٹرراتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اور یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ جو ہے آپ اب جو BJP یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ میرا اسی مجلس میں بیان ہے، جب مجھ سے سوال کیا گیا یکساں سول کوڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا کوئی پاگل و مجنون و سنکی ہوگا وہ یکساں سول کوڈ کی بات کرے گا، اور یہ سپریم کورٹ کے ججز کہہ چکے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کی بات مجنونانہ بات ہے، یہ عملی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی سب سے سخت مخالفت جو ہوگی وہ خود ہندوؤں کے درمیان ہوگی، ان کے سیکشنز کے درمیان ہوگی۔ اس کی مخالفت سکھ کریں گے، بدھسٹ کریں گے، جینی کریں گے، عیسائی کریں گے، سب کریں گے۔ ہم ہر جگہ کیوں آگے بڑھ کے دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں پہلوان، جبکہ ہمیں بتا دیا گیا کہ شودر سے بدتر ہو چکے ہو، اور اس کے بعد پٹتے ہیں، طلاق کے موضوع پہ پٹ گئے، مسجد کے موضوع پہ پٹ گئے، اور ہر موضوع پر سوائے پٹنے کے اور کچھ ہوا نہیں۔ ادھر 25 سال کا دور دیکھ لیجئے، ایک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بلا وجہ کیوں مسلط رہا جائے امت پر، اور امت کو اب شودر کے بعد کیا بناؤ گے بھائی؟ آخر درجہ شودر کا تھا، اس ہندوستان میں سب سے زیادہ وہ مظلوم رہا، اب تو اس کا مطلب ہے بکرا بناؤ گے، بکری بناؤ گے، مرغی بناؤ گے، کیا بناؤ گے؟ تو کل ہند جو شریعت کونسل بنی ہے وہ بھی تو پرسنل اللہ کے راستے پہ چلے گی پھر؟ ہرگز نہیں، وہ شریعت کے راستے پہ چلے گی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گی۔ راستے پہ تو پرسنل اللہ بھی چل رہی ہے، نہیں چل رہی، وہ تو پرسنل لا لا پرسنل، لیکن وہ لیتے تو وہیں سے ہے نا مولانا، شریعت سے ہی لیتے۔ شریعت کے بارے میں قرآن پاک میں کہہ دیا گیا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ فرمایا کتاب کے کچھ حصے کو لوگے اور بقیہ حصے کو ترک کر دو گے تو دنیا میں ہم تمہیں ذلیل کریں گے، آخرت میں سنگین عذاب دیں گے۔ تو پرسنل اللہ کتاب کا کچھ حصہ ہے، کتاب کے کچھ حصے کو لے کر بقیہ شریعت کو چھوڑ دو گے
اور اس سے غفلت اختیار کرو گے، اور جس طرح مقابلہ سیاست میں، انتظام میں، حکومت میں، معاشیات میں، سماجیات میں، ہر میدان میں کرنا چاہیے تھا، جیسے اور قوموں نے کیا، دلتوں نے کیا اور انہوں نے حکومت بنا لی، مسلمان کیوں مر گئے؟ ان کی قیادت نے ان کو موت سکھائی، مرنا سکھایا۔ تب تو یہ بات آپ کو جب مسلم پر اسلام میں تھے تبھی تو ان کو بتا دینا چاہیے۔ بار بار میں نے ڈنکے کی چوٹ پر بڑے بڑے مجمعوں میں کہا کہ ہمارا مطالبہ شریعت کا ہے، لیکن جب نہ سنی جائے بات تو اکیلا آدمی تو سب کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آخر میں نے محسوس کیا اخیر دور میں، اسی حیدرآباد میں جب مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اور اس وقت میں نے مسجد کے مسئلے پہ یہ بات کہی کہ بات ہندوؤں سے ہونی چاہیے جیسے مولانا علی میاں نے کی تھی، اور وہ بات مان لی جاتی تو خون نہ بہتا، مسجد نہ شہید ہوتی۔ آج پھر ہمیں بات کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، تو جواب یہ دیا گیا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو وہ کہاں مرتے ہیں جو صحابہ کے دیوانے بنتے ہیں، جھوٹے مکار، وہ حضرت عمر کا حوالہ قبول نہیں کرتے، وہ حضرت ابوبکر کا حوالہ قبول نہیں کرتے، وہ مسلک حنفی، مسلک حنبلی کے حوالے قبول نہیں کرتے۔ مجھ سے کہا گیا ہمارے رسول اللہ کے دستور میں یہ لکھا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ دستور آپ کو مبارک ہو، میرا ایمان ہے قرآن پر، میرا ایمان ہے حدیث پر، میرا ایمان ہے حضرت عمر کے اقوال و فرمودات پر، لہذا میں بات کروں گا یہاں وہی جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ہوگا۔ آپ کو آپ کا دستور مبارک۔ تو جب یہ نوبت آ گئی کہ اب اپنے دستور کو ترجیح دی جا رہی ہے کتاب و سنت پر، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں رہنے کا کوئی سوال نہیں، اور اب ضروری ہے کہ متبادل انتظام کیا جائے اور اللہ کی شریعت کے لیے کیا جائے۔ تو اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اب تک جو کیا غلط کیا، اب آگے آپ جو کریں گے وہ صحیح ہے، آپ ہی صرف صحیح ہے، باقی سب غلط ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلم پرسنل لا کے نام سے جو کچھ کیا وہ افتؤمنون ببعض الکتاب کا مصداق بن گیا، اس لیے بے برکتی ہوئی اور اللہ کی نصرت نہیں ہوئی۔ یہ تو آنکھوں سے دکھ رہا ہے بھائی، یہ تو دکھ رہا ہے آنکھوں سے۔ مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے نا مولانا اس وقت پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دھیرے دھیرے سمجھیں گے، دیر لگتی ہے کیونکہ سمجھانے والے کم ہیں اور بگاڑنے والے، غلط باتیں کرنے والے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے، عبداللہ ابن ابی سردار منافقین کے ٹولے کے لوگ آج بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ وہ اپنا کام کرتے ہیں اور ان کا میڈیا زیادہ کام کرتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا جو ورلڈ کا میڈیا ہے وہ زیادہ مؤثر بنتا ہے، تو اب اسی کے جو نمائندہ ہیں ان کا میڈیا زیادہ چلتا ہے۔ شریعت کا نام لے لیجئے تو آج کل اس کی مخالفت ہوتی ہے ہر جگہ، جہاں پر بھی شریعت کا لفظ بول دیجئے تو مخالفت اگر ہماری کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں وہ شیطانی ایجنٹ کریں گے، کوئی اللہ والا، کوئی ربانی، کوئی محمدی اس کی مخالفت ہرگز نہیں کرے گا۔ تو آپ کو حیدرآباد میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کو بھی اس بات کو علم میں لانا چاہیے تھا، ان کو بھی آپ کی مجلس میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ بھائی پھر میں بتا رہا ہوں کہ جب بڑی تعداد میں پوری دنیا اس وقت ساتھ دے رہی ہے، آل سعود کا، آل نہیان کا، آپ کے تمام علماء، دیوبند ہوئے ندوہ ہو، سارے علماء ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہاں عیاشی اور بدماشی اور ہر جرم کیا جا رہا ہے، تو کیا امید کی جائے ان سے؟ میں تو 12 سال سے اس کا اعلان کر رہا ہوں، سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ جو برائیاں ہو رہی جزیرۃ العرب میں، جو پوری دنیا کا حرم ہے، اگر اس کی اہانت ہو جائے، اگر وہ سرزمین باقی نہیں رہے گی تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو سب خاموش رہے، میں اکیلا چیختا رہا، میرے خلاف باتیں ہوتی رہی۔ تو جب یہ دیکھ چکے، ہم تجربہ کر چکے، 10 سال کا تجربہ ہے، اور آپ سب اس کے شاہد ہیں، آپ وہ کہیں یا نہ کہیں لیکن اس کے شاہد ہیں کہ جن کو آپ بڑے علماء کہتے ہیں وہ آل سعود کی جوتیوں میں بیٹھتے ہیں، وہ آل نہیان کی جوتیاں چاٹتے ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے۔ آپ کے نزدیک وہ بڑے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بڑے نہیں۔ تو کل ہند شریعت کونسل مطلب یہ ہوا کہ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف ایک اور بورڈ اوپن کر لیے ابھی آپ، یعنی صاف سیدھا میدان میں آ گئے آپ؟ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسنل لا بورڈ کے متبادل بورڈ نہیں ہے، یہ شریعت کونسل ہے۔ قرآن کا حکم ہے ثم جعلناک علی شریعت، یہ انشاءاللہ سیدھی بات، جب سیدھی بات پہنچے گی لوگوں تک تو سب سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بات شروع کیجئے اور کہیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے۔ تو میں جانتا ہوں کہ نبی کا جو راستہ ہے آج وہ اجنبی بن گیا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں موب لنچنگ، بہت سارے دیگر مسلمانوں کے مسائل ہیں،
اب اس چیز کو لا کر کے کیا ایک قسم کا انتشار نہیں پیدا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ اللہ سے جڑیں گے، قرآن سے جڑیں گے، پورے دین سے جڑیں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی جب مدد کرو، یعنی اس کے دین کی۔ ابھی آپ آدھا کھترا ٹوٹا پھوٹا دین لیے ہوئے تھے، آپ کہتے تھے چھچڑے تو لینے دو، آپ کہتے تھے انگلیاں ہی رہنے دو، آپ یہ کہتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے پوری شریعت کا ہمیں تحفظ کرنا ہے، اس کے لیے جان لڑانا ہے، اس کی پابندی کرنا ہے۔ بندہ مومن شریعت کا صرف پابند ہوتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، اس پورے دین کو لے کر چلنا ہے۔ جب بات سیاست کو ہوئی، میں نے سیاست کے لیے لوگوں کو جمع کیا کہ مسلم قیادت کے تحت کام کرنا ہے، تو نہیں سنی گئی بات ان کا، نہیں ہمیں تو مشرک چاہیے، ہمیں تو ملحد چاہیے، ہمیں تو دہریہ چاہیے، ہمیں سیاست مشرکانہ چاہیے، معاشیات مشرکانہ چاہیے، سماجیات مشرکانہ چاہیے۔ بڑے بڑے جو آپ کے شمار ہوتے ہیں بڑے علماء، وہ اکھلیش کی جوتیوں میں بیٹھتے تھے اور اس کے لیے نعرہ لگاتے تھے، تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا کہ وہ کل کا لڑکا بڑے بڑے علماء سفید داڑھی والے اس کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے انتظار میں ہے کہ وہ اجازت دے دے تو ایک دیدار کر لیں۔ اگر یہ نوبت آ چکی ہے تو پھر امید آپ ان سے بند کر دیجئے۔ یہ آپ کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے، اور آپ کا جو سیدھی بات کا یہ چینل ہے، اس کو پوری قوت سے اس دعوت کو پیش کرنا ہے، بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے۔ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ بات پیدا کر لیجئے۔ تو اس سیدھی بات کو اگر 1 ملین دیکھ رہے ہیں تو 10 ملین دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، صحیح بات پہنچے گی، اللہ کی بات۔ آپ یوں سوچئے، ہم اللہ کی بات، نبی کی بات، قرآن کی بات، شریعت کی بات پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا؟ ماب لنچنگ ہو، اس سے پہلے شودروں سے نیچے پہنچائے جانے کا عمل ہو، اور مسلمانوں کو ستائے جانے کا عمل ہو، حجاب کے خلاف اور فلاں فلاں چیزوں کے خلاف جو ہو رہا ہے، صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ سے رابطہ کمزور پڑ گیا ہے، نبی سے تعلق صحیح نہیں رہا ہے، شریعت اسلامی کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، اس کے چند اجزاء کی رٹ لگائی جا رہی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ چند اجزاء یا تھوڑے سے حصے کو لے کر اگر تم عمل کرو گے اور بقیہ حصہ چھوڑ دو گے تو ہم دنیا میں تمہیں ذلیل کریں گے اور آخرت میں سخت سزا دیں گے، سخت عذاب دیں گے۔ کیا اس سے کانپ نہیں جاتے لوگ؟ توبہ نہیں کرتے؟ لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو مخالفانہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ توبہ کریں قبل اس کے کہ موت آئے۔ تو میں اسی پر جینا چاہتا ہوں، اسی پر مرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی شریعت کی بات کروں اور اللہ کی شریعت پر عمل کروں، پوری امت کو دعوت دوں کہ شریعت سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو اس وقت کل ہند شریعت کونسل کا قیام کا مقصد آپ شریعت کو لاگو کرنا ہے، پرسنل لا پہ گفتگو نہیں کرنا ہے۔ پرسنل لا شرعن ثابت ہی نہیں ہے بھائی، آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں لا۔ کیوں آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ پرسنل لا کے خلاف کونسل؟ آپ یہ کہہ دیجئے کہ شریعت کونسل پوری شریعت کو لے کے چلنا ہے، وہ پرسنل لا، ظاہر سی بات ہے کہ شریعت میں پرسنل لا بھی شامل ہے۔ اور کیا میں کہہ نہیں رہا ہوں بار بار شریعت میں شامل ہے؟ ہم کہتے ہیں پورے قرآن کو لے کر چلنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صرف 2 پنے لے کر چلنا ہے۔ تو بات تو واضح ہو گئی کہ جو وہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے قرآن پاک کی آیت انہیں دھمکی دے رہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب، اس کو کہتے ہیں پرسنل اللہ، وہ بعض الکتاب ہے، وہ بعض الکتاب ہے، اس کو اگر لے کے چلو گے اور بقیہ جو اور احکام ہیں ان کو چھوڑو گے، ان کی بات نہیں کرو گے کہ بھئی وہ ہمارے دائرے میں نہیں آتے، کوئی صاحب ہیں بڑے ہیں اور کہتے ہیں سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ آپ کسی مشرک و کافر کی جوتیاں سیدھی کریں، ووٹ دیں، اس کے حق میں گواہی دیں، یہ تو آپ کا تعلق سیاست سے ہے، لیکن یہ تعلق نہیں ہے کہ محمدی سیاست ہو، نبوی سیاست ہو، ربانی سیاست ہو۔ تو یہ سب انحراف ہے، کھلا انحراف ہے، اور جب بڑی تعداد میں لوگ منحرف ہو جاتے ہیں تو کسی ایک شخص کی بات کو نہیں سنتے۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام شروع ہوا تو اجنبی و پردیسی تھا، فرمایا گیا پھر یہ دور آ جائے گا کہ جو حق کی بات ہے اور سیدھی بات ہے وہ اجنبی ہو جائے گی، کم لوگ اس کو سنیں گے یا کم لوگ سمجھیں گے، زیادہ تر لوگ روایتی باتیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے، ماب لنچنگ ہو یا کوئی بھی زیادتی ہو، اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ پورے طور پر دیندار نہیں بنیں گے، اللہ والے نہیں بنیں گے، نبی والے نہیں بنیں گے، اور شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھے مولانا مکرم، اور میں چاہ رہا تھا کہ جو اعتراضات تھے اور جو مجھے بھی ہیں
ظاہر سی بات ہے مولانا اپنی بات رکھنے میں ماہر ہیں اور رکھا. ابھی پتہ نہیں کہ آپ لوگ کہاں تک جو اس سے قائل ہوں گے. مجھے اجازت دیں مولانا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.